میرے عزیز و رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حج فرمایا، اور آپ نے حج کے خطبے میں بار بار ارشاد فرمایا، بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر، ملتزم کے پاس کھڑے ہو کر، حجر اسود کے پاس کھڑے ہو کر، میدان عرفات اور مینا میں آپ نے خطبہ دیتے ارشاد فرمایا، او لوگو میرے سے حج کے ارکان سیکھ لو، حج کے مسائل سیکھ لو۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اکرام کہتے ہیں، ہم نے بار بار اسرار کی وجہ پوچھی، اللہ کے نبی بار بار کیوں فرما رہے ہیں کہ حج کے مسائل سیکھ لو؟ امام الانبیاء نے انگلی کا اشارہ اپنی طرف کر دیا، فرمایا کیا پتا آئندہ سال تم آؤ تمہارا کملی والا یہاں آنے نہ پائے۔ جناب سیدنا صدیق اکبر دھاڑے مار کے رونے لگ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، صدیق کیا ہوا؟ کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں، رحمت والے نبی نے خدا کے پاس جانے کا اشارہ دے دیا ہے۔ صحابہ اکرام پاس بیٹھے ہیں، سیدنا صدیق عمر پاس بیٹھے ہیں، آپ کیا فرما رہے؟ صدیق، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا، اللہ نے ساری کائنات میں ایک بندے کو اختیار دیا، چاہے وہ دنیا میں رہ لے چاہے اپنے رب کے پاس چلا جائے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے قریب ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ اس بندے نے پھر کیا فیصلہ کیا؟ آپ نے فرمایا اس نے اللہ کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ صدیق کی اکھیاں چھما چھم برسنے لگی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عمر کہنے لگا، ابو بکر تکڑا، اللہ اکبر، تو غار میں جاتے ہوئے کبھی نہ رویا، تو کندھے پر اٹھاتے ہوئے کبھی نہ رویا، کپڑے تل کے اتارتے ہوئے کبھی نہ رویا، سارے مال کی گٹھڑی نبی کے قدموں میں لاتے کبھی نہ رویا۔ آج تیرے پر ایسے رونے کا کیا وقت آ گیا؟ کون سی مصیبت آ گئی؟ حضرت عمر کی طرف چہرہ کر کے کہنے لگا، عمر تجھے پتہ ہی نہیں لگا انہیں باتوں باتوں میں انہوں نے کیا کہہ دیا ہے۔ ہم تو جیے بھی ان کے لیے، ہم تو مرے بھی ان کے لیے، ہم تو سہارا لے رہے ان کے لیے، ہم ہنس بھی ان کے لیے، ہم رو بھی ان کے لیے، ہم دیکھتے بھی ان کے لیے، ہم جاگتے بھی ان کے لیے، ہم سوتے بھی ان کے لیے۔ عمر کہنے لگے، ابو بکر مجھے پہیلیاں نہ بجھا، بتا کیا ہوا؟ کہ اللہ کی قسم جس بندے نے جانے کا فیصلہ کر لیا وہ بندہ محمد الرسول اللہ ہے۔ اب اگلی سوچ ابو بکر، جب یہ چلے جائیں گے عمر بتا ہمارا کیا بنے گا؟ اللہ، یہ جانے کا کہہ رہے ہیں۔ حضرت عمر کہتے ہیں صدیق نے جب حضور کی جدائی کا اعلان کیا، خدا کی قسم مسجد نبوی میں دھاڑے مچ گئی۔ نبی کا بلال ٹکرے مار کے دیواروں میں رونے لگا۔ صحابہ کہتے ہیں بلال نے دیوار میں ٹکر ماری اور رو کے کہنے لگے، کاش مجھے میری ماں جلتی نہ، کاش میں دنیا کے اندر آتا نہ، مجھے یہ دل دیکھنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی کے بغیر بلال کیسے مسجد نبوی کے اندر آئے گا۔ ادھر میرا نبی میرے عزیزو، اللہ اکبر، بعض جگہ 29 سفر کو، بعض جگہ 13 سفر کو آیا۔ جب حضور علیہ السلام ایک جنازہ پڑھا کے تشریف لائے، آپ کے سر میں اتنا درد ہوا، آپ نے اپنی نبوت والی چادر کو اپنے سر کے اوپر باندھ لیا۔ ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے دیکھا، آپ نے فرمایا، عائشہ ما یبکی، اے عائشہ تیری آنکھ میں آنسو کیوں؟ کہ اللہ کے نبی میرا سر درد سے پھٹ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا، عائشہ جو درد تجھے ہو رہا ہے وہ درد میں محمد کو بھی ہو رہا ہے۔ اماں کہتی ہیں سر کی نماز کے بعد بستر پہ ایسا لیٹے، اللہ اکبر، پھر جنازہ ہی اٹھا، پھر پیغمبر پاک نہ اٹھ سکے۔ 13-14 دن کالی کملی والا بیمار ہوا، اتنا بخار ہوا۔ اماں کہتی ہیں میں پاس بیٹھی، میں نے اپنے کانوں سے سنا حضور فرما رہے تھے، اذہب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ حضور نے پھونک ماری اور اپنے جسم پر ہاتھ پھیرا۔ اماں کہنے لگی میں نے سونے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور میں نے کہا کملی والے یہ نوکری مجھے کرنے دے۔ میں نے کہا اذہب الباس رب الناس واشفی انت شافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اماں کہتی میں نے بھی یوں کر کے پھونک ماری اور حضور کے چہرے اور حضور کے وجود پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا۔ جب میں نے حضور کے سینے پر ہاتھ پھیرا، رحمت والے نبی نے میرا ہاتھ پکڑ لیا، فرمایا عائشہ اب دعاؤں کا وقت ختم ہو گیا ہے، عائشہ پڑھائی کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اماں کہتی میری چیخ نکلی، میں نے کہا یا رسول اللہ کیا کہہ رہے ہو؟ فرمایا عائشہ تجھے کیا پتا، دیکھ جبرائیل دروازے پر آ کے کھڑا ہو گیا ہے۔
ادھر خبر پہنچا دی گئی، فاطمہ آ جا، ابا سب کو چھوڑ کے جا رہا ہے۔ اما جان اپنی پیمد والی چادر، وہ 17 پیمد والی چادر، 16 پیمد کپڑے کے، ماں کو جو نکاح کے وقت چادر ملی، ماں نے جنازے کے وقت وہ چادر اپنے پاس رکھ کے دکھائی اور کہا یہ میرے ابا جان نے مجھے رخصتی کے وقت تحفہ دیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا آ گئی، حضرت عائشہ کہنے لگی ابا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر، حضور کے سینے پر ہاتھ پھیرا اور کہا ابو کہاں جا رہا ہے؟ اللہ اکبر، اتنے میں دروازہ بجا، اور دروازہ ایسے بج رہا تھا جیسے کوئی گاؤں والا دونوں ہاتھوں سے دروازہ بجا رہا ہے۔ اما فاطمہ الزہرا دروازے پر گئی اور جا کے کہنے لگی تجھے پتہ نہیں میرا ابا بیمار ہے، تجھے پتہ نہیں میرے باپ پر آج بڑی تکلیف ہے، میرا باپ آج بڑا بےتاب ہے، چل پھر کبھی اور آنا۔ حضور نے فرمایا فاطمہ فاطمہ ادھر آ جا۔ اللہ اکبر، جب تو دروازے پر دیکھنے گئی کہ باہر کوئی بدو کوئی گاؤں والا دروازہ بجا رہا ہے، جبرائیل میرے پیروں کے پاس آ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا کملی والے فاطمہ کو روکو، یہ کوئی بدو نہیں ہے، اسرائیل علیہ السلام باہر کھڑا ہوا ہے۔ اللہ نے اسے حکم دیا تھا، اللہ نے اسے ڈر دیا تھا کہ خبردار ابراہیم اسماعیل کے دروازے پہ جانا، جب تک اجازت نہ ملے میں محبت کے دروازے کو بھی تجھے بجانے کی ضرورت کوئی نہیں۔ باہر کھڑا جبرائیل، اسرائیل کھڑا۔ ایک کونے میں سے رونے کی آواز آئی، نہ حسن نظر آئے، نہ حسین نظر آئے، نہ ابوبکر، نہ علی، نہ عثمان نظر آئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ کون رو رہا ہے؟ اما فاطمہ بھی دیکھ رہی ہے، ام المومنین سیدہ عائشہ بھی دیکھ رہی ہے، مائی حفصہ بھی دروازے پر آ گئی، مائی ام سلمہ بھی دروازے پر آ گئی۔ آپ نے فرمایا کون رو رہا ہے؟ جبرائیل پھر کونے میں کھڑے تھے، پھر پاؤں کی طرف آئے، یا رسول اللہ جب سے اللہ نے آپ کو دنیا میں بھیجا اس وقت سے ایک فرشتے نے التجا کی تھی، یا اللہ مجھے بھی جا کے آمنا سامنا اپنے نبی کا دیدار کرنے دے، اپنے نبی کا دیدار کرنے دے۔ کملی والے جب میں زمین پر آیا یہ فرشتے کو اجازت ملی ہے آپ کا دیدار کرنے آیا، ٹھیک ہے دیدار میں نے کرایا، دیدار اس نے کر لیا، اے جبرائیل بتا یہ رو کون رو رہا ہے؟ کہ کملی والے اس لیے رو رہا ہے، اسے دیدار کرنے کا موقع ہی بہت کم ملا ہے اس لیے رو رہا ہے۔ اللہ اکبر، آپ نے فرمایا جبرائیل اللہ اکبر، اسرائیل کہاں ہیں؟ کہ باہر کھڑے ہوئے ہیں۔ فاطمہ اللہ اکبر، اب آخری لمحات باقی رہ گئے، تیرے باپ کی جدائی کا وقت آ گیا۔ اللہ اکبر، اسرائیل علیہ السلام سامنے آ کے پاس کھڑے ہو گئے۔ اللہ اکبر، ادھر جبرائیل، ادھر وہ زمین پر آنے والا فرشتہ، ادھر اسرائیل ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے مجھے بھیجا، آرڈر دے کے بھیجا، خبردار اس کی منجی کے پائے کو بھی ہاتھ نہیں لگانا جب تک وہ اجازت نہ دے، اور اس سے کہنا آپ کی مرضی، رہنا چاہتے ہو تو رہو، آنا چاہتے ہو تو آؤ۔ فرمایا جبرائیل آج تیرا محمد بہت تھک گیا ہے، جبرائیل میرے جسم کا کوئی حصہ ایسا نہیں جہاں میری امت نے مجھے پتھر نہ مارے ہوں، جبرائیل آج میں بڑا پریشان ہو گیا۔ اماں کہنے لگی کیا کہہ رہے؟ کہ فاطمہ اللہ اکبر، یہ پوچھ رہے رہنا ہے کہ جانا ہے؟ بس اللہم بالرفیق الاعلی، اب مجھے اللہ کے حوالے کر دو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ حضور کا ہاتھ پکڑ کے کہنے لگی واہ قریبا واہ قریبا، ہائے میرے باپ پہ مصیبت، ہائے میرے باپ پہ مصیبت۔ آپ رحمت والے نبی نے اپنا ہاتھ چھڑایا، سیدہ کا ہاتھ پکڑ کے سینے سے لگا لیا، فرمایا بیٹی آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی پتھر نہیں مارے گا، آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی مزمم نہیں کہے گا، آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی کاہن ساحر نہیں کہے گا، آج کے بعد تیرے باپ کے راستے میں کوئی کانٹے نہیں بچھائے گا، آج کے بعد تیرے باپ پر کوئی اوجڑیاں نہیں پھینکے گا، آج کے بعد تیرے باپ کو کوئی ستائے گا نہیں، آج کے بعد تیرے باپ کے جسم سے لہو نہیں نکلے گا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رونے لگی، کہنے لگی ابا جا، ابا بتا، ماں تو پہلے چلی گئی، اب ابا تو جا رہا ہے، بتا فاطمہ کس کا چہرہ دیکھ کے جیے گی؟ آپ نے سیدہ عائشہ کی طرف اشارہ کر دیا، آپ نے فرمایا عائشہ یہ یتیم ہے، محمد اسے تیرے حوالے کر کے جا رہا ہے، تیرے حوالے کر کے جا رہا ہے عائشہ۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام کی طرف نگاہ اٹھی، فرمایا گھرانہ تو میں نے حوالے کر دیا، بتا امت کس کے حوالے کر کے جاؤں؟ جبرائیل اللہ اکبر، اس نے کہا تھا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اتنا دوں گا تو راضی ہو جائے گا، ابھی امت کا معاملہ تو درمیان میں پڑا ہوا ہے۔
جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے جی میں بھی آیا. پھر آسمان کی طرف پرواز ہوئی. یا اللہ ادھر بیٹی ادھر بیوی ہے, حسن و حسین پاس پیروں پہ کھڑے ہوئے ہیں, یہ پھر بھی کہہ رہے بتا میری امت کا کیا بنے گا, تیرا میرا کیا بنے گا. جسے دکان پہ بیٹھ کے کبھی نبی یاد نہ آیا, جسے مکان میں بستر پہ لیٹ کے نبی یاد نہ آیا, چہرے کے پھول ماتھے پہ باندھ کے کبھی یاد نہ آیا, بیٹی کو لال جوڑا پہناتے کبھی یاد آیا. میرے عزیزو اللہ کی قسم وہ جاتے ہوئے یاد کر رہے ہیں. بتاؤ صبح سے لے کر 2 بج رہے ہمیں آج سارے دن میں نبی یاد آیا. میں سب کی بات نہیں کرتا, اکثریت کی زبان آج درود شریف پڑھنے سے کیا انہوں نے نہیں فرمایا تھا اوے لوگو جمعے کے دل کاروبار چھاڑ دیا کرو, کثرت سے میں محمد پہ درود شریف پڑھا کرو, کیونکہ جمعے کے دل درود شریف کی کثرت کیا کرو, میں محمد کے روزے سے سلام آتا ہے, درود میرے پاس پہنچتا ہے. خدا پاک کی قسم ہے, ہم نے کہا چلو جمعے کی چھٹی ہے 12 بجے تک دکان کھولو, اور 12 بجے تک آمنہ کا لال انتظار کرتا رہا, 1 بجے تک آمنہ کا لال انتظار کرتا رہا. آج حضور کے التزام کو ختم کر دو اور اپنی زبان سے کم 3 مرتبہ درود پڑھ دو. کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم, پھر کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم, پھر کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم. کہہ دو آقا ہم سر ملنا ہے, جو آپ نے آج ڈیوٹی لگائی تھی ہم اس ڈیوٹی پہ حاضر ہو نہ سکے. میرے عزیزو ابھی سارا دل باقی پڑا ہے. اللہ اکبر, غروب سے پہلے 100 مرتبہ تو درود شریف پڑھ لینا. اللہ کی قسم نہ زبان ہلے گی نہ کوئی خرچہ ہوگا, لیکن یہ اگر تیرا درود فرشتہ حضور کے روزے کے اندر لے گیا, اللہ کی قسم سورج بعد میں غروب ہوگا, سلام کا پروانہ ڈاک پہلے تیرے دروازے پر آ جائے گی. جبرائیل علیہ السلام واپس آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ فکر نہ کیجئے. آپ نے فرمایا فکر نہ کیجئے, کیا پتا کچھ کو بخش دے کچھ کو پکڑ لے, پہلے پوچھ کے ساری امت کے بارے میں کیا بنے گا. جبرائیل علیہ السلام پھر چلے گئے اور جا کے کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کا پیارا نبی اللہ تیرے سے کہہ رہے بتا امت کا کیا بنے گا. اللہ اکبر, فرمایا لگتا ہے میرا نبی جمع تقسیم پہ راضی نہیں ہوتا. اللہ اکبر, اب تو کہہ دے بیٹی بیوی پاس بیٹھی, اب تو رونا بند کر دے, اب تو مسکرا کے میرے پاس آ جا. یا اللہ جب تک امت کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہوگا اس کے چہرے پہ ہنسی نہیں آئے گی. اللہ اکبر, جبرائیل آئے حضور علیہ السلام کے پاس کھڑے ہو گئے, نبوت کے چہرے پہ مسکراہٹ آ گئی, غم خوشی میں بدل گیا. اللہ اکبر, چہرے کی مرجھاہٹ مسکراہٹ میں بدل گئی. آپ فاطمہ کہنے لگی ابا اس عالم میں رو رہے تھے, ابھی چہرے پہ مسکراہٹ کیسی. کہیں جبرائیل کھڑا ہے اور کہہ رہے قیامت کے دن اللہ اکبر کملی والا جیسا تو چاہے گا اللہ امت کے بارے میں ویسا ہی فیصلہ فرما دے گا. اور پھر دوسری خوشخبری جبرائیل مجھے دے رہے, قیامت کے دن اللہ کہہ رہے میرے سامنے آ کے کھڑا ہو جانا, ادھر تو ہاں کرتا جانا, ادھر تیری امت کے بارے میں خدا ہاں کرتا جائے گا. اولاد سے زیادہ فکر امت کی, بیوی بچوں سے زیادہ فکر امت کی, اس امت کو بھی فکر ہے اپنی. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا, دھڑام سے باپ کے سینے پہ سر رکھا, کہ ابا اماں تو پہلے کوئی نہیں اور آپ بھی چھوڑ کے جا رہے ہو, ابا جان فاطمہ تیرے بغیر نہیں رہ سکے گی. آپ نے فرمایا فاطمہ اللہ اکبر ادھر کان کر. سیدہ فاطمہ کے کان میں کچھ کہا, اللہ اکبر, پہلے کان میں کچھ کہا, سیدہ رونے لگ گئی, دوسرے کان میں کہا, سیدہ مسکرانے لگ گئی. وفات شریفہ کے بعد, تدفین کے بعد, روضہ انور میں دفنانے کے بعد ام المومنین عائشہ کہنے لگی بیٹی راز ہوا کرتا ہے, ماؤں سے بیٹیوں کے کون سے راز چھپتے ہیں, بتا تو سی ابا نے جاتے ہوئے کان میں کیا کہا تھا جسے سن کے تو رونے لگ گئی. کہ میرے ابا نے کہا تھا فاطمہ صبر کرنا تیرا ابا جا رہا ہے. اللہ اکبر, میں رونے لگ گئی. کہ دوسرے کان میں وا محمد, کتنا بچیوں کا احساس کیا, دنیا سے جا رہے ہیں لیکن پھر بھی بچی کی آنکھ میں آنسو برداشت نہیں کرتا ہے. اللہ اکبر, بیٹی تیرے دروازے پہ رو کے آئے اور آ کے اپنے گھر کے دکھ سنائے, کہتا ہے میں کوئی ٹھیکہ تھوڑی چکیا ہے, تیرا جہیز میں تینوں دے دیتا, میں نے تیرا جہیز دے دیا, میں نے تجھے جائیداد میں حصہ دے دیا, ہن میرے کول کی لینا ہے. نا 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 نا, خدا پاک کی قسم ہے, بیٹی جب دروازے پہ روتی ہے بیٹی کو ہنسا کے بھیجا کر. اللہ اکبر, تیرے گھر میں جب رحمت مسکراتی ہے تو روزہ انور میں آمنہ کا لال مسکرانے لگ جاتا ہے.
بندہ ڈیوٹی پہ آئے کام نہ کرے، چلو پھر بھی میرے عزیزو جھڑک جھڑکا کے تنخواہ مل جاتی ہے۔ ہم کام پہلے نہیں کرتے، ہم تو ڈیوٹی پر بھی ہم نے آنا چھوڑ دیا ہے۔ ہماری ڈیوٹی 5 وقت خدا کے گھر میں آنے کی، بتاؤ کون ڈیوٹی پر آ رہا ہے؟ تنخواہ پوری مانگ رہے ہیں لیکن ڈیوٹی پہ آتے کوئی نہیں۔ سیدہ فاطمہ الزہرا نے دیکھا آنکھیں بند ہو رہی ہیں، اللہ اکبر۔ صدیقہ کائنات کے بھائی عبد الرحمن بن ابو بکر آئے، ہاتھ کے اندر مسواک پکڑی ہوئی تھی۔ کتنی اہمیت ہے مسواک کی، ہاتھ میں مسواک پکڑی ہوئی۔ حضور کبھی عائشہ کے چہرے کو، کبھی عبد الرحمن بن ابو بکر کے ہاتھ کو۔ اللہ اکبر، بہت کم بیویاں ہوتی ہیں جو اپنے مرد کی ہر ادا کو پہچانتی ہیں۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئی اور کہنے لگی مسواک کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اللہ اکبر، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی سے مسواک لی اور پھر مسواک کو میرے عزیزوں 2 پتھروں کے درمیان رکھ کے نہیں کوٹا، دیوار پہ مار کے اس لکڑی کو نرم نہیں کیا، بلکہ میرے عزیزوں مسواک لی اور حضور علیہ السلام کے سامنے یوں کر کے اپنے دانتوں میں چبانا شروع کر دیا۔ جب مسواک کے دانتے بالکل نرم کر دیے، مسواک بالکل نرم ہو گئی، اماں نے پانی کا پیالہ اٹھایا اور مسواک کے آگے والے حصے کو پکڑ کے پانی ڈالنا چاہا۔ حضور نے آنکھیں کھولی، فرمایا عائشہ نا اسے تو نے دھونا کوئی نہیں، عائشہ نا دھونا کوئی نہیں، آج تیرا جھوٹا منہ میں لے کے جاؤں گا، دنیا والوں کو بتلاؤں گا عورت کو جوتیے نہیں مارا کرتے، عورت کا جھوٹا بھی کبھی کھا لیا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، عائشہ بیوی اتنی عزیز ہوا کرتی ہے، حوض کوثر کا وارث جنت میں جا رہا ہے تو تیرا جھوٹا مسواک منہ میں لے کے جا رہا ہے۔ کوئی مسواک کرنے کی سنت کو زندہ کر رہا ہے۔ 2 سنتیں آج نایاب تحفہ دے کے جاؤں گا، قبول کر لینا۔ اگر عمل کرو تو 2 نئی سنتیں بتاؤ، کریں گے عمل انشاءاللہ تعالی؟ پکا دیکھ لو، خدا کے گھر میں وعدہ توڑنا کوئی نہیں۔ مسواک کرنا سنت، لباس پہننا سنت، کھانا دائیں ہاتھ سے کھانا سنت، ساری سنتیں پتہ ہیں۔ 2 سنتیں، میرے نبی نے ساری زندگی میں کبھی بچے کے منہ پہ تھپڑ نہیں مارا، ساری زندگی میرے نبی نے کسی بچے کو نہیں مارا، یہ بھی سنت ہے۔ خدا پاک کی قسم، آج استاد کہتا ہے شاگرد کو ماریں گے نہیں تو کیسے پڑھے گا، باپ کہتا ہے ڈنڈے نہیں ماروں گا تربیت کیسے ہوگی، اور تو 2 بچوں کی تربیت بغیر مار کے نہیں کر سکتا۔ پیغمبر 1,24,000 اور سمیت ساری امت کی تربیت بغیر مار کے کر کے جا رہا ہے۔ میرے نبی نے ساری زندگی حسن کو نہیں مارا، ساری زندگی حسین کو نہیں مارا۔ حضرت انس کی امی آپ کو 10 سال کی عمر میں چھوڑ کے چلی گئی۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال حضور کی خدمت میں رہے۔ کسی نے پوچھا انس بتا حضور نے کبھی جھڑکا کبھی مارا؟ کہ رب کعبہ کی قسم غلطی میرے سے ہوا کرتی تھی، محمد مسکرا کے دکھا دیا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، پہلی سنت یہ ہے کہ نبی نے کسی بچے کو اپنے پرائے کبھی بھی کسی بچے کو نہیں مارا، بغیر مار کے تربیت، یہ حضور کی سنت ہے۔ دوسری تربیت خدا کی قسم سنت میں راحت ہے، سنت میں برکت ہے، سنت میں خیریں ہیں۔ اور پھر رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی اپنی عورت پر ہاتھ نہیں اٹھایا ہے، کبھی آپ نے اپنی عورت کو نہیں مارا، بتا دیا۔ اللہ اکبر، یہ کانچ کی شیشیاں ہوا کرتی ہیں، صحابہ سے آپ نے سواریاں منگوائی، ازواج مطہرات کو آپ نے سواریوں پر بٹھایا، آپ نے فرمایا انہیں آرام سے ان کے گھر چھوڑ کے آؤ۔ ایک صحابی نے نیزے کی نوک سواری کو تیز مارنے کے لیے چلائی، اللہ اکبر، چلانے کے لیے ماری، جب وہ چلنے لگی تو اونٹنی ڈاما ڈول ہونے لگی۔ حضور نے فرمایا آہستہ، تجھے پتہ نہیں اس پہ کانچ کی شیشیاں بیٹھی ہوئی ہے، جس طرح شیشہ نازک ہوا کرتا ہے عورت کا مزاج بھی نازک ہوا کرتا ہے، مارے گا طلاق پر نوبت آ جائے گی، اگر پیار کرے گا تو تیرے جوتے میں یہ تجھے پانی پی کے دکھا دے گی۔ اللہ کے واسطے اور لوگوں، ہمیشہ گھر جھگڑے سے نہیں بنا کرتے، گھر ہمیشہ پیار سے بنا کرتے
کرتے ہیں۔ کملی والا بتلا کے چلا گیا، اوے لوگو میں گھر کردار اور پیار سے بنا کے گیا، گھر میں لاٹھی اور مار سے نہیں بنا کے گیا۔ اللہ اکبر۔ میرے عزیزو آخری وقت ہے، سرور دو عالم علیہ السلام کا مسواک چبائی جا رہی ہے، ادھر سیدہ عائشہ کی گود میں رحمت والے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ نے سر رکھا ہوا، ادھر میرے عزیزو بیماری بڑھتی جا رہی ہے، بیماری بڑھتی جا رہی ہے، آنکھیں مبارک آپ کی بند ہونے لگی۔ اللہ اکبر۔ ایک روایت میں یوں آیا، آپ نے فرمایا میرے پہ 7 کنووں کا پانی لایا جائے اور مشکیزے میں بھر کے میرے پہ ڈالا جائے۔ 7 کنووں کا پانی ڈالا گیا، بخار اور تیز ہو گیا۔ رحمت والے نبی نے جو کمبل جو چادر لے رکھی تھی، اس چادر کے اندر سے بھی ہیٹ کی بھاپیں آنے لگی، گرمائی کی ہیٹ آنے لگی۔ اللہ کے پیغمبر کے پاس پیالہ پڑا ہوا تھا، آپ بار بار پیالے میں ہاتھ ڈالتے اور اپنے چہرے اپنے ماتھے پر ملتے۔ اللہ اکبر۔ سیدہ فرماتی جب آپ چہرے پر لگاتے پیالے میں ڈالتے تو بخار کی حرارت کی وجہ سے پیالے کا پانی بھی گرم ہو رہا تھا۔ واہ قریبا، ہائے میرے باپ پر پریشانی، ہائے میرے باپ پہ پریشانی۔ پھر مصلی ابو بکر کے حوالے کیا، پھر مسجد نبوی میں آخری دیدار صحابہ کو کرایا، پھر صحابہ کے درمیان بیٹھ کے فرمایا کہ بس اب جا رہا ہوں، تمہیں اللہ کے حوالے چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ سارے حالات، پھر روزہ انور میں جنازہ کس نے پڑھایا یا نہیں پڑھایا، روزہ انور میں لے جانے تک کے حالات انشاءاللہ 2 جمعوں کے بعد عرض کروں گا۔ 3 تاریخ کو انشاءاللہ کراچی اور 4 کو روانگی ہے، شاید 3 کی رات کو ہی ہو جائے۔